اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 20، 12 سے 2020۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے زمین کی خلقت کا حوالہ دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس کا انکار کرتے ہو، اس خدا کا کہ جس نے زمین کو پیدا کیا، اور پھر زمین کی پیدائش کے لیے کہا گیا فی یومین، 2 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر آگے چل کر پروردگار عالم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کا ذکر کیا گیا، جو برکتیں زمین میں رکھی گئی ہیں ان کا ذکر کیا، اور جو روزی کا سامان پروردگار عالم نے زمین کے اندر محفوظ کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فی 4 ایام، کہ یہ 4 دنوں کے اندر کیا گیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ 2 دن زمین کو بنانے میں لگے اور پھر 4 دن زمین کو سنوارنے میں لگے۔ پھر آگے پروردگار عالم نے وہ آیت کے جو آج ابھی ہم پڑھنے والے ہیں اس میں آسمانوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے 7 آسمان ہونے کا تذکرہ کیا، اور اس کام کے لیے پروردگار عالم نے 2 دنوں کا ذکر کیا۔ تو وہ 2 دن جو زمین کے بنانے میں لگے، پھر ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ 2 دن زمین کو سنوارنے میں لگے، 4 دن تو یہ 2 اور 4 مل کر بن گئے 6 دن، اور پھر اس کے بعد 2 دنوں کا تعلق آسمانوں کے ساتھ ہے، تو یہ کل مل کے 8 دن بن جاتے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ اعراف کے اندر
آیت نمبر 54 میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، فرقان میں، سجدہ میں، سورہ قاف میں اور پھر سورہ حدید میں زمین و آسمان کی خلقت کا جب ذکر کیا ہے تو 6 دنوں کا حوالہ دیا ہے۔ تو اب یہ 6 دن اور یہ 8 دن، ان دونوں کے درمیان ریکنسیلیشن کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب تفسیر نمونہ نے جو خلاصہ بیان کیا ہے وہ بہت اچھا ہے، اور وہ خلاصہ یہ ہے، یعنی ان سب کو ریکنسائل کرنے کے لیے کہ یہ بیان کا انداز ہے کہ پروردگار عالم نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد مزید 2 دن کے اندر زمین کی باقی خصوصیات زمین کو فراہم کی، اور ان تمام تر پروسیسز کو ملا کر 4 دن سے تعبیر کیا گیا، یعنی وہ جو 4 دن کہا جا رہا ہے وہ ایک طرح سے اس تتمے کو سمجھایا جا رہا ہے، یعنی آلریڈی جو 2 دن جس میں زمین کو پیدا کیا گیا اس میں زمین کی پیدائش کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے ان خصوصیات کو بھی زمین کے اندر رکھا جو برکتوں کا ذکر تھا، جو روزی کا سامان تھا، اور پھر مزید 2 دن میں اس کو مکمل کیا۔ تو یہ ایک طرح سے تتمہ ہو گیا۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو خلاصتاً کہا جائے گا کہ 4 دنوں کے اندر زمین کو بنایا بھی گیا اور 4 دنوں کے اندر زمین کو سنوارا بھی گیا، لیکن جو پہلے 2 دن تھے ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے خلق الارض فی یومین کہہ کر، اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مزید 2 دنوں کا ذکر کیا آسمانوں کے حوالے سے جو ابھی آیت آئے گی، تو اس طرح سے مل کر یہ 6 دن پورے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ان اسٹیجز کو سمجھا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اس کو بیان کس طریقے سے کیا گیا ہے۔ ضمناً میں پھر آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ دن کا یہاں پر مطلب 24 گھنٹے نہیں ہوتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو میں بھی جب دن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ کبھی یہ دن رات کے مقابلے پر ہوتا ہے تو 24 گھنٹے کا بھی تقریباً نصف یا کچھ کم یا کچھ زیادہ بن جاتا ہے۔ کبھی یہ پورے 24 گھنٹے کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے کہ دن کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے، تو کہا جائے گا 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ مگر جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت تو نہ سورج تھا، نہ زمین، نہ اس کی گردش، کہ اس طرح سے دنوں کا حساب رکھا جائے۔ تو پھر یہاں پر دن سے کیا مراد ہے؟ ایک اور جو تعبیر ہماری گفتگو میں عام طور پر آتی ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہاں پر 4 دن سے مراد 24 گھنٹوں کے مجموعے کو 4 سے ضرب دے کر جو رزلٹ آئے گا وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر 4 ادوار مراد ہیں، اور ایک مختصر زندگی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی بہت مختصر تھی اور اس مختصر زندگی کی یہ تقسیم تھی۔ اسی طریقے سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ الدہر یومان، کہ زمانہ 2 دنوں کا نام ہے، یوم لک و یوم علیک، ایک دن وہ جو تمہارے فیور میں ہوتا ہے اور ایک دن وہ جو تمہارے خلاف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یوم یا دن سے یہ مراد نہیں ہے 24 گھنٹے کا مجموعہ، بلکہ ایک پیریڈ مراد ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے خود قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دن ہیں جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کے دن بڑھے کبھی کی راتیں بڑھی۔ تو یہاں پر بھی دن سے 24 گھنٹے کا مجموعہ مراد نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ یوم کے لفظ سے اگر اس 24 گھنٹے کے اوپر تطبیق کی جائے گی تو شاید بہت زیادہ اشتباہ ہوگا، بلکہ یہ بہت بڑا مجموعہ ہو سکتا ہے، مگر ایک فیز ہے، اور یہ پروردگار عالم کی مشیت ہے کہ وہ کسی چیز کو یک مشت ایک ساتھ ایک ہی لحظے کے اندر پیدا کرے، اور اگر اس کی مشیت ہو تو وہ اسے ایک مجموعے کے اندر، ایک پورے دورانیے کے اندر، ایک بڑے پیریڈ کے اندر اسے پیدا کرے، اور پھر اس طرح سے وہ سمجھائے اور ذہن کو مہمیز دے تاکہ وہ مزید تحقیق کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ پھر کائنات موجود ہے، میدان موجود ہے، محققین کے لیے تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مگر تحقیق کے ذریعے سے حتمی بات تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ صرف کنجیکچرز کے اوپر بنیاد رکھ کر قرآن کی کسی بات کو غلط ثابت کرنا یا اس کی کوشش کرنا پسندیدہ عمل نہیں ہوگا۔ تو اب آئیے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، کہ پروردگار عالم نے آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا۔ یعنی پروردگار عالم نے جب ابتدا میں تذکرہ کیا تو یہی کہا یا دخان، کہ اس وقت ابتدا میں یہ دھوئیں کی طرح سے تھا، یعنی گیسز کا مجموعہ تھا، اور پھر پروردگار عالم نے اسے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق تقسیم کیا 7 حصوں میں۔ فی یومین، 2 دنوں کے اندر یہ کام ہوا، یعنی وہی 2 مراحل کے اندر یہ کام ہو گیا۔ اب پروردگار عالم نے
اس آسمان کے بارے میں بیان کیا کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پہلے تو تمام آسمانوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے کچھ امر رکھا ہے، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہم نے ہر آسمان پر وحی کی امرہا کہ جو اس کے کام رکھے گئے ہیں اس کے بارے میں اس کو بتا دیا گیا، یعنی ہر آسمان کیسا ہے، کس طریقے سے اس کو بیہیو کرنا ہے، یہ جو تکوینی امور ہوتے ہیں پروردگار عالم کے، وہ پروردگار عالم نے ان تمام تر چیزوں کو اس کے اندر گویا ودیت کر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، اور پھر اس کے بعد یہ جو آسمان، جو دنیا کا آسمان ہے، جو اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں ہم تحقیق کر کے جہاں تک چلے جائیں تو یہ آسمان ہی آسمان ہے، اس میں ہیونلی باڈیز، یہ اجرام فلکی، یہ سورج، ستارے، چاند، یہ سب اس کے اندر، اور اوپر جتنا سولر سسٹم اور گیلیکسیز ہے جو ہماری دسترس میں آتا جائے گا، یہ سارے کا سارا یہ دنیا کا آسمان ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے زینت دی اس دنیا کے آسمان کو مصابیح سے، چراغوں سے، ستاروں سے، یعنی جب انسان رات کو خاص طور پر دیکھتا ہے تو ایک کہکشاں سی نظر آتی ہے، ایک جھگمگاتا ہوا آسمان نظر آتا ہے، اسے پروردگار عالم نے کہا کہ گویا ہم نے اسے زینت دی ہے، وہ حفظاً، اور حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اس کے اندر بڑی وسعت ہو سکتی ہے، مگر ایک تو یہی ہے کہ مثلا سورج نہ ہوتا تو زمین کی حفاظت کہاں ہو پاتی، اگر سورج کی روشنی نہ ہو، حرارت نہ ہو، تو انسان زمین کے اوپر حرارت کے نہ ہونے کی وجہ سے سروائیو ہی نہیں کر پائے گا۔ یہ ایک پہلو اس کا ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے حفظ اور حفاظت کا انتظام کیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر ہے، یعنی یہ مقرر کردہ نظام ہے اس خدا کا جو عزیز ہے اور علیم ہے، زبردست ہے، شکست ناپذیر ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ اب خدا نے متعال فرماتا ہے کہ بھئی یہ ہم نے سمجھا دیا۔ فَإِنْ آرَزُوا، اگر اب بھی یہ روگردانی کرتے ہیں، فقل، تو اے حبیب کہہ دیجئے کہ انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کہ اگر اب بھی تم روگردانی کرتے ہو اور تم نہیں سمجھتے تو پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آسمانی عذاب سے، وہ جو آسمانی ایک صیحہ، ایک صاعقہ، ایک چیخ، وہ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جیسا کہ آسمانی عذاب آیا تھا قوم عاد پر اور قوم ثمود پر۔ وہی قوم عاد جن کے پاس جناب ہود علیہ السلام آئے تھے، قوم ثمود جن کے پاس جناب صالح علیہ السلام آئے تھے۔ اب اس کی تفصیل آ رہی ہے مختصراً، اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، کہ جب ان کے پاس رسولوں کا آنا ہوا، رسول آئے ان کے پاس بہت سے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ایک تو اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور ان کے بعد بھی بہت سارے رسول آئے، اور ایک بات یہ کہ ان رسولوں نے ان کے سامنے آ کر بھی ان کو بات سمجھانے کی کوشش کی، اور جب یہ منہ پھرا کے جا رہے تھے تو پیچھے سے بھی ان کو آواز دی اور سمجھایا کہ بھائی ہم تمہارے خیر کو آئے، ہماری بات کو سمجھو۔ جو وہ سمجھا رہے تھے وہ کیا تھا؟ خلاصتاً اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ قالو، تو انہوں نے کہا، لو شاء ربنا، کہ اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکتن، تو ملائکہ کو نازل کر دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو ہم جو تم پیغام دے کر بھیجے گئے ہو اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہم اس کے منکر ہیں۔ یعنی اگر فرشتے آتے، ایک تھوڑی ان کی وضعیت الگ ہوتی، ایک حیت الگ ہوتی، پر وغیرہ ہم دیکھ رہے ہوتے، غیر معمولی معاملہ ہوتا تو ہم ایمان لے آتے، مگر وہ یہ واپس بھول جاتے ہیں کہ فرشتے کبھی رول ماڈل نہیں بن سکتے، جبکہ انبیاء کو پروردگار عالم نے انسانوں میں سے منتخب کیا تاکہ وہ لوگوں کو صرف پیغام نہ پہنچائیں بلکہ ان کے لیے رول ماڈل بھی بن سکیں۔ اب تھوڑی سی ان دونوں کی الگ الگ تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ قوم عاد تو انہوں نے تکبر کیا، زمین میں گھمنڈ سے کام لیا بغیر کسی وجہ کے، ان کو کوئی حق نہیں تھا، انہوں نے ناحق زمین میں گھمنڈ سے کام لیا، یعنی ان کے انکار کے پیچھے ان کا تکبر اور ان کا ایروگنس تھا۔ وقالو، اور انہوں نے تو کہا، من اشد منا قوتا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوتا، کہ وہ اللہ کے جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں زیادہ ہے۔ یعنی یہ جملہ کہتے ہوئے ان کی توجہ خدا کی طرف نہیں ہو رہی، وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو ہم نے ان کے طرف بھیجی ہوائیں جو تیز و تند ہوائیں تھی، بہت تیز ہوائیں بھیجی، یعنی ہوا جو خوشگوار احساس لے کر آتی ہے وہ تو ایک بہت بڑی نعمت اور بلیسنگ ہوتی ہے، نہیں ایسی نہیں، ہم نے
ایسی ہوا بھیجی کہ جو بہت تیز اور تند تھی عذاب کی صورت میں، فی ایام نحسات، اور ایسے ایام میں بھیجی کہ جو منحوس ایام تھے، جن کے اندر نحوست پائی جاتی تھی۔ اب یہاں پر نحوست سے کیا مراد ہے؟ ایک نحوست کا پہلو تو یہ لیا گیا کہ بھئی جس دن میں عذاب نازل ہوا تو اس کے منحوس ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ نہیں، اس وقت جو فضا بنی ہوئی تھی اس کے اندر گرد و غبار بہت زیادہ تھا، جو ان پلیزنٹ ایک فیلنگ دے رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کو منحوس کہا گیا۔ اور ایک یہ کہا گیا کہ نہیں، دنوں کے اندر کچھ دن ہوتے ہیں منحوس، اور ان میں پھر پروردگار عالم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ تو کیا اب ہماری زندگیوں کے اندر بھی کچھ دن ایسے ہو سکتے ہیں؟ علماء اس کے اندر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ یہ اس سورہ کے اندر اور پھر سورہ قمر کے اندر بھی نحس ایام کا ذکر آیا ہے، لیکن علماء اس کے اندر مختلف اوپینین رکھتے ہیں۔ ایک تو وہی اوپینین ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور ایک اوپینین یہ کہ نہیں جناب، کچھ ایام ہوتے ہیں کہ جن کو منحوس کہا جائے گا، لیکن اب انسان اپنے حساب کتاب سے اگر کیا کوئی یقینی نتیجہ قائم کر پائے گا، تو پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ کچھ نہ کیا جائے۔ جن دنوں کے بارے میں ایسا لگ بھی رہا ہے کہ ایسی کوئی نحس ساعت ہو سکتی ہے یا دن ہو سکتا ہے، تو اپنے کاموں کو معطل نہ کیا جائے، بلکہ پروردگار عالم سے خیر طلب کیا جائے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے کہ اے پروردگار عالم، تو ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ۔ اس میں اگر دنوں کی بھی کوئی ایسی ساعت یا کوئی ایسا نحس والا معاملہ ہے تو تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ۔ انسان صدقہ نکالے اور اپنے کاموں کو انجام دے۔ پناہ دینے والی ذات بہرحال پروردگار عالم کی ہے۔ اب یہ بات مکمل ہم کر لیں کہ یہ جو یہاں پر کہا گیا کہ ان کے اوپر ہم نے ایسی ہوا بھیجی جو تیز اور تند تھی اور ایسے ایام میں بھیجی، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم ان کو چکھائیں ذلت والا عذاب دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اخزی، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وہم لا ینصرون، اور ان کی ذرا بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پر قوم عاد کو بریفلی ڈسکس کرنے کے بعد قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، قوم سمود تو ہم نے ان کی ہدایت کی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، مگر ان لوگوں نے ہدایت پر اندھے پن کو قبول کیا، یعنی گمراہ رہنے کو قبول کیا۔ اب یہ جبر کے نظریے کی بھرپور رد ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی ہدایت کی مگر انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو، گمراہی کو ہدایت کے اوپر۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا آسمانی عذاب نے جو ذلیل کرنے والا تھا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کو اس عذاب نے پکڑ لیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی کو ان آرڈر کیا، اپنی زندگی کے اندر ایک ڈسپلن لے کر آئے، اپنے نفس کو سرکش نہیں بننے دیا، سرکش ہو گیا تو اسے روک لیا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ دن قیامت کا دن کہ جب اللہ کے دشمنوں کو محشور کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا آگ کی طرف، اور انہیں ہر طرف سے کھینچ کر لایا جائے گا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، یہاں تک کہ جب وہ سب وہاں پر آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے کھال، وہ سب ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، ان اعمال کی کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ جو اردو کے اندر ایک شاعر نے کہا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، تو گویا یہ پروردگار عالم کی طرف سے اس کا بھی جواب ہے کہ خود انسان کے اپنے اعضاء و جوارے وہ اس بات کی گواہی دیں گے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ کہیں گے کہ پروردگار یہ تیرے ہی تو فرشتے ہیں، وہ تو تیری ہی گواہی دیں گے، پھر وہ خدا کی قسم کھائیں گے کہ انہوں نے یہ کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ قرآن میں ہے جس دن وہ انہیں اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، تو اس وقت اللہ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ آیت نمبر 20 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔